3 لوگ امہات المومنین کے پاس آئے اور آ کر یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوال کیا، اے امہات المومنین، اللہ کے نبی عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی ایسے عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اما فإن أصلي ليلا ابدا، میں تو رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کی نبی کیسے روزہ رکھتا؟ کہا میں کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا بولا، وَلَا تَزَوَّجُ أَبَدًا، میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہاں علماء بیٹھا ہے، ابدا کا مطلب میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وَلَا تَزَوَّجُ أَبَدًا، میں تو ہرگز شادی ہی نہیں کروں گا۔ خاتم الانبیاء تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، حبیب کبریا تشریف لائے۔ امہات المومنین نے کہا، آقا کچھ لوگ آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، ہم نے بتا دیا۔ ایک نے کہا، میں تو رات بھر ہی نہیں سوؤں گا، میں راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں کھانے کو اپنے اوپر حرام کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں شادی کو اپنے اوپر حرام کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے بولا، ایسا کہا؟ کہا یا رسول اللہ، ایسے کہا۔ کتنا کریم تھے وہ نبی، کتنا عظیم تھا وہ نبی۔ اس نبی نے ان تینوں کو اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اللہ کے نبی خود چل کر ان تینوں کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انتم کذا و کذا، کیا تم تینوں نے ایسی ایسی بات کہا ہے کہ ہم کبھی نہیں سوئیں گے، رات بھر عبادت میں گزاریں گے، ہم کبھی کھانا ہی نہیں کھائیں گے، پوری زندگی روزہ رکھیں گے، ہم کبھی شادی ہی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، نام نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کی اس رویے سے ایک بات کا پتہ چلا، ایک نقطے کا پتہ چلا۔ وہ نقطہ یہ ہے، اگر کسی شخص سے کسی بات کے بارے میں تفتیش کرنا ہے، کسی بات کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو فوراً اس شخص کے خلاف ایکشن نہ اٹھایا جائے، فوراً اس شخص کے خلاف اقدام نہ اٹھایا جائے، بلکہ پہلے تحقیق کر لیا جائے، کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ کیا تم نے ایسی بات کیا ہے؟ جب تحقیق کے پیمانے پر اس بات کی تحقیق کر لیا جائے، اس کے بعد فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے بھی ایسا کہا، انتم کذا و کذا، کیا تم تینوں نے ایسے ایسی باتیں کہا ہے؟ کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تینوں نے ایسی بات کہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا، واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انی لاخشاکم اللہ، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تم جتنا اللہ سے ڈرتے ہو، میں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اور سنو میں کرتا کیا ہوں، لیکن اصوم علی، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور یہ بتانے کے بعد آپ نے فرمایا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور میری سنت سے
اگر تم میں سے کسی نے اعراض کیا، میرے سنت سے تم نے زیادہ کرنے کی کوشش کی، میری سنت میں تم نے کمی کرنے کی کوشش کی، یا میرے سنت کو بجا لانے کی بجائے میرے سنت میں زیادہ کرنے کی کوشش کی، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک نے کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ میں اپنے اوپر نیندوں کو حرام کروں گا۔ غلط تو نہیں تھا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، غلط تو نہیں تھا۔ ایک نے کہا میں شادی کی جھنجھٹ سے ہی اپنے آپ کو بچا لوں گا، کیا بچے کیا بیوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یا کوئی تنہا ہو کر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ سوچ تو اس کی غلط نہیں تھی، لیکن کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف تھی۔ اللہ کے نبی کا سنت ہی بتا رہا ہے تم اتنا کرو جتنا اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے، تم اتنا کرو جتنا کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہے، اس میں نہ کمی کرنے کی گنجائش ہے نہ زیادتی کرنے کی گنجائش ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اگر تم میری سنت سے بے رغبتی کا اظہار کرو گے، میری سنت سے تم اعراض کرو گے تو تم میں سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سوال کیا ہوا تھا؟ سوال شادی کا تھا، جواب ملا شادی میری سنت ہے۔ اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ یہ حدیث بتا رہا ہے کہ یہ عمل کتنا عظیم ہے، کتنا بہترین ہے، اور شادی کس طرح کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی رہنمائی اللہ نے ہمیں بتائی، ہر چیز کی رہنمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔